الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے، قربانی کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ تک اس قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کے ہاں تمہاری طرف سے جو تقوی، جو جذبہ، جس جذبے کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو وہ جذبہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اس لیے ذبح کرتے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ واللہ، اللہ کی بڑائی کبریائی کے اعلان کے ساتھ جانور ذبح کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، فرماتے ہیں کہ نیکوکاروں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ نے ان کو نیکی کی توفیق دی ہے، یہ خوشخبری ان کو سنائیں کہ سمجھیں اللہ ان سے راضی ہے، یہ خوشخبری آپ ان کو بتا دیں۔ چونکہ یہ قربانی کے ایام ہیں، کل عید ہے انشاءاللہ، اور عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی، اس لیے قرآن پاک کو دیکھ کر ہم نے دیکھیے قربانی ایک عبادت ہے، یہ کوئی رسم، یہ کوئی رواج، یا یہ کوئی جو نا بھئی کوئی علاقائی فیسٹیول، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کی کچھ شرائط ہوتی ہے۔ مثلا نماز عبادت ہے، اس کی شرائط ہے۔ ایک آدمی جو نا آتا ہے بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اور 4 رکعتیں پڑھتا ہے، نماز تو نہیں ہوئی۔ اب وہ زور لگائے کہ جی مولوی صاحب خامخواہی کہتے ہیں کہ جی نماز نہیں ہوئی۔ نہیں، عبادت کی شرائط ہوتی ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ احرام باندھے بغیر چلا جائے تو حج تو نہیں ہوگا۔ ہر عبادت کی شرائط ہوتی ہے، اسی طرح قربانی کی بھی شرائط ہے، یہ عبادت ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنہ ہو، مسنہ۔ تو عربی میں مسنہ جو ہے نا وہ بھیڑ بکریوں میں تو 1 سال، گائے میں 2 سال مکمل ہو جائیں، اونٹ میں 5 سال مکمل ہو جائیں، اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ مسنہ جانور کی قربانی کرنی ہے، اونٹ میں 5 سال مکمل ہو کے 6 سال میں داخل ہو جائے، گایوں میں 2 سال مکمل کر کے، بھینس میں بھی 2 سال مکمل کر کے، تیسرے سال میں یاک جس کو آپ کہتے ہیں اس میں بھی 2 سال مکمل کر کے۔ ہمارے علاقے میں یہ یاک بہت زیادہ لوگ پالتے ہیں، یہ بھی گائے کی نسل ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بکری اور بھیڑ ان میں شرط ہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ ہو اس کی عمر۔
دمبے میں بھی یہی بات ہے. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور دے دیے. مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیے؟ قربانی کے جانور اس صحابی کو دی. علی بن حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب دیکھیے یہ سرکاری جانور تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جو ریاست تھی اس کے حکمران بھی تھے. حکومت کی طرف سے حضرت عقبہ ابن عامر کو وہ جانور دے دیے اور فرمایا کہ میرے صحابہ کرام میں قربانی کے لیے یہ جانور تقسیم کرو، ایک ایک صحابی کو ایک ایک جانور دے دو، بکرا. کیوں جی؟ کوئی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ حکومت کا یہ کام بھی ہے کہ عبادت میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اب وہ صحابہ کرام جو اپنی تلواریں لے کے میدان میں جہاد کرتے رہے، اب ریاست مدینہ کے پاس جو ہے نا بھائی دولت آ گئی، مال آ گیا، یہ موقع ہے ان لوگوں کی خدمت کی جائے. اب ہم حکومت کو کہیں بکرے تقسیم کریں، ہاں جی، ان سے تو بجلی تقسیم نہیں ہوتی. کہتے ہیں لاؤ پیسے اور لاؤ. ٹی وی کے پیسے بھی بجلی کے بل کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کیونکہ ورنہ لے نہیں سکتے. وہ شروع میں جب ہوا نا تو وہ ایک مسجدوں کے بل کے ساتھ بھی ٹی وی کا جو نا وہ آ گیا. پہلے کوئی 30 روپے تھا، اب پتہ نہیں زیادہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے. مسجد میں کوئی ٹی وی دیکھنے کیا کمقلوں سے واسطہ پڑا ہے، کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. اب ہم ان کو نہیں، ان کو میں نہیں کہتا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ. ایک مرتبہ کسی نے اسمبلی میں کہا کہ جی حج کے لیے حکومت بھی کچھ لوگوں کو حصہ ڈالے اور جن لوگوں کے پاس پیسے کچھ کم ہیں کوئی حکومت سبسڈی دے. کہتے نہیں شوگر بل والوں کو سبسڈی دینے ان کا وہ جہنم برتا نہیں، ان کو دے. ایک صاحب نے کہا کہ جی فتویٰ آ چکا ہے علماء کا کہ جن کے پاس پیسے نہیں ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے. بھائی جن کے پاس زیادہ راہ نہیں، پیسے نہیں، ان کے اوپر حج نہیں ہے. لیکن یہ کسی عالم نے بھی نہیں کہا کہ حج کرنے کے لیے حکومت تھوڑی سی مدد کرے. یہ منع ہے، یہ تو کسی عالم نے نہیں کہا. علماء کے بیچ میں تو ہم رہتے ہیں. ایسے ایسے بہانے ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلائی جاتی ہیں جب اپنا مفاد ہوتا ہے. علماء کی کون سی بات مانتے ہیں؟ کوئی بات نہیں مانتے. ایک مرتبہ ایک صدر تھے، مر گئے وہ انہوں نے کہا کہ علماء کو چاہیے سود کے بارے میں اجتہاد کریں، سود کو کوئی طریقے سے حلال قرار دیں. بھائی جان آپ پاکستان کے صدر ہیں، یہ مشکل کام آپ کریں. ہم جیسے بیچاروں سے سود کو حلال قرار دلوانا ہے؟ ہم جیسے کمزور ہمارے کندھوں پہ آپ نے اتنا بڑا کام ڈالنا ہے؟ جب نہیں کرتے تو کہتے ہیں دیکھو نا چاہیے علماء دقیانوں سے خیالات، پرانے خیالات، سود کو حلال نہیں کہتے. کل کو کہیں گے دیکھو نا جی رشوت کے بغیر ملک چلتا ہے. علماء اس کو آپ خود حلال قرار دے چکے ہیں، ہم سے کیا پوچھتے. اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربانی کے تقسیم کیے. اس لیے مجھ سے کوئی مشورہ کرتا ہے میں کہتا ہوں بھائی ایک جانور قربانی جو واجب ہے آپ کے اوپر وہ خود کرے. آپ کے پاس دوسرے تیسرے چوتھے 5 جانوروں کی گنجائش ہے، اپنے بھائی کو دے، بہن کو دے دیں، چچا کو دے دیں، ماموں کو دے دیں، تاکہ وہ بھی اس نیکی کو کر سکے. یہ سال کی نیک عبادت ہے، سال کے بعد موقع آتا ہے، روز کی عبادت نہیں ہے. آپ فیسیلیٹیٹ کریں ان کو بھی. آپ جو ہے نا بھائی یہ پچھلے دنوں میرے ایک شاگرد ہیں، وہ میرے پاس آئے تھے، پوچھ رہے تھے کہ جی بکرے سب ہم نے ایک ایک بکرے گھر میں سارے کر رہے ہیں، ارادہ یہ ہو رہا ہے، خود بھی آ رہے ہیں لیکن بڑے کروڑپتی عالم ہے، ہماری طرح نہیں ہے، کہ لئے ارادہ ہو رہا ہے کہ ایک اونٹ بھی ذبح کریں اور وہ ہم 8 لاکھ کا ہم نے دیکھا ہے اونٹ، اس کے لیے بجٹ نکال رہے ہیں.
میں نے کہا بیٹا ایک قربانیاں ہو گئی نا، اب یہ 8 لاکھ کا یا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ بھئی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، دیکھیں ایک بندہ معاشی طور پر آگے نکلتا ہے، باغ تایا ماما چاچا فلاں فلاں بہن، بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں معاشی طور پہ. میں نے کہا جی ان کو ایک ایک بکرا لے کر آپ دے دیں. یہی حدیث میں نے ان کو سنائی. یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. ان کو بھی دے دیں. کہتے ہیں ہاں جی ہم ایک دیکھنا آگے دیکھیں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جی، ان کو ہم ایک بکرا ہر سال دے دیتے ہیں کہ جی آپ جو نا ذبح کر کے گوشت کھا لیں، قربانی ہماری ہوگی. کیا ہوگی؟ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک بکرا ان کو لے کر دے دیں اور ان سے کہیں کہ بھئی قربانی بھی آپ کی اور گوشت بھی. میں نے کہا قربانی کا ثواب آپ کو اللہ ویسے بھی دے دیں گے، ان کی عبادت بھی ادا ہو جائے گی، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اب دیکھیں نا ہم سے مشورہ کریں گے، ہم بہتر راستہ دکھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی آئندہ ایسے ہی کریں گے، ان کو کہیں گے کہ یہ قربانی بھی آپ کی ہے تاکہ آپ بھی اس عبادت میں شریک ہو جائیں. میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنے رشتہ داروں میں دے دیں. یہ خواہ مخواہ ایک بہت بڑے اونٹ کو لا کے ذبح کرنا. میں نے کہا کہ اگر اونٹ کا ثواب ہی لینا ہے تو جمعے والے دن پہلے آ جائیں. بڑے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. حضور نے راستے بڑے بتائے. جمعے والے دن پہلے آ جائیں، پہلی صف میں بیٹھ جائیں اور انشاءاللہ اونٹ کی جو نا قربانی کا، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب جمعے والے دن آخری دروازے پہ جب نماز جماعت کھڑی ہوئی وہ ثواب لینا وہ کریں. لیکن اور میں نے کہا کہ جی آپ اپنے آس پاس رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی بیمار ہیں، یہ اونٹ کے دیکھیں نا پہلے اپنی قربانی کرنے کے بعد. میری بات کو سمجھے. میں نے کہا جی آپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، اس اونٹ کے پیسے میں سے ان کو دے دیں، اپنا علاج کریں. کسی کے اوپر قرضہ ہے وہ ادا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ کب؟ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد. میں نے کہا کوئی آپ کا ہمسایہ ہے، مالی مشکلات کا شکار ہے، اس کی مدد کریں اس میں سے، اللہ بڑا راضی ہوگا. اس پہ وہ خاموش ہوئے. میں نے کہا مرضی آپ، ہم مشورہ دے سکتے ہیں لیکن واجب قربانی کو نہ چھوڑیں. ایک قربانی جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ ضرور کریں. لیکن بعض لوگوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے پاس وہ بکرا تو بہت مہنگا ہو چکا ہے، سونے کے باؤ بکرا مل رہا ہے. بھائی گائے میں حصہ ڈالیں، وہ تو سستا ہے. کہتے ہیں لاہور میں تو گائے کا حصہ بھی 36,000 32,000. بھائی آس پاس کوئی علاقے آپ کا گاؤں ہوگا جہاں آپ گاؤں سے یہاں تشریف لائیں لاہور، وہاں تو جانور سستے ملتے ہیں. 15,000 کا بھی حصہ مل جاتا ہے، 18,000 کا بھی ملتا ہے، 14,000 کا بھی ملتا ہے. وہاں آپ کسی اپنے گاؤں میں حصہ ڈالیں. بکرے اور گائے کے قربانی کے ثواب میں حصے کے ثواب میں کوئی فرق؟ صرف گوشت کا فرق ہے بھائی جان. اور اس گوشت کے پیچھے آپ اتنے دیوانے ہو، صرف گوشت کا فرق ہے. گائے میں حصہ ڈالتے ہیں اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، بکرے کا جتنا ثواب ہے. ثواب بکرے اور گائے سے نہیں بڑھے گا، اجر اور ثواب بڑھے گا کس سے؟ تقوی سے. اجر اور ثواب بڑھے گا اچھی نیت سے. اجر اور ثواب بڑھے گا ریاکاری سے بچنے سے، دکھاوے سے بچنے سے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں 20 لاکھ روپے کی گائے یا بیل. بھائی اس طرح نہیں کرتے. اس عبادت کو آپ جو ہے نا بھائی جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹس کا ذریعہ نہ بن. یہ عبادت ہے، یہ کوئی اسٹیٹس کا چکر. کہ جی ہم نے 20 لاکھ کے، اب 20 لاکھ میں کتنی قربانیاں ہو سکتی ہیں. اب وہ ایک گائے ذبح کرو، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 20 لاکھ کی گائے کوئی کہتے ہیں کروڑ روپے، کوئی 5 کروڑ. کراچی میں یہ کراچی میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ انتہا پسندی اس قسم عبادتوں کو جو ہے نا بھائی جو اسٹیٹس کا ذریعہ بناتے، بھائی یہ عبادت آپ کا اور اللہ کا رابطہ کر دیتی ہے. عبادت کہتے کس کو؟
عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا تعلق آپ کے رب سے کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ آپ اس کے لیے پورا سال جو ہے نا وہ پیسے جوڑ کے رہتے ہیں کہ جی اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی، یہ اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں۔ جو ان جیسا عمل کرے گا وہ اللہ کا قریب ترین بنے گا۔ اب پورا سال آپ پیسے جوڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پورا سال آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیاری کریں۔ دیکھا ہم نے بعض لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو میری بات زیادہ عجیب سی لگ رہی ہے۔ ہم تو غریبوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے پورے سال کمیٹی ڈالتے ہیں قربانی کرنی، کمیٹی پوری زندگی ڈالتا حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں پوری زندگی، اب دیکھیں نا حج کے لیے کمیٹی ڈال رہے، عمرے کے لیے کمیٹی ڈال رہے، قربانی کے لیے پورا سال تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ پھر پورا سال ہی عبادت میں ہی شمار ہوگا، اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، قریب ہوتا جائے گا۔ اس لیے جیسے کہ کمیٹی ڈالتے ہیں نا، ہر مہینے تھوڑے پیسے الگ کر لیں اپنے خرچے سے، قربانی کرنی اگلے سال، تو پورا سال آپ کا جو نبی قربانی کی عبادت کی فکر میں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیندار اور دنیا دار کا فرق بتایا ہے۔ بڑے دانا انسان تھے۔ فرماتے ہیں کہ دیندار کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہے، دفتر میں، کمپنی کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ کب اذان ہوگی مسجد جاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ دکان پہ بیٹھ کے بھی کیا ہے؟ دیندار ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں ان نمازیوں میں سے میرا گاہک کون بنے گا؟ نفل پڑھ رہا ہے نیت کر کے کہ دو چار لوگ آئے ہوئے ہیں، شاید وہ مجھ سے میری دکان کا کوئی سودا لے لیں، گاہک بن جائیں، یہ سمجھ کے کہ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں۔ فرمایا کہ یہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیا دار ہے، کیونکہ یہ اپنی نماز کو پیسے کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے جب مسجد آئیں تو پھر اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی نیت کر کے آئیں، یہاں کسی اور چکر میں کسی اور غرض سے نہ آئیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے۔ یہ کمزوریاں میرے اندر بھی ہوتی ہیں، آپ کے اندر بھی ہوتی ہیں، صرف آپ کی بات کروں پھر تو جو ہے نا آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ کن کو دیکھ؟ علماء کو دیکھ۔ اچھا حدیث مثلا جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کیسے سیکھتا ہوں؟ بڑے علماء سے۔ میں نے حدیث پڑھی کہ جی جو ہے نا وہ جب مسجد سے نکلیں تو سنت طریقہ یہ حدیث میں آیا کہ بھئی کیا کریں؟ بائیں پاؤں باہر نکالیں۔ ہاں جی۔ اب جب دوسری حدیث میں آیا کہ حضور جب جوتے پہنتے تھے تو پہلے دائیں جوتا پہنتے تھے۔ میں نے کہا اب یہ کیسا ہوگا؟ میں اپنے حضرت کے ساتھ، حضرت مولانا مستجاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث نقشبندی، ان کے ساتھ نکل رہا تھا مسجد سے، تو میں نے کہا دیکھتا ہوں یہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، جب باہر نکل رہے تھے، جوتے سامنے پڑے تھے، انہوں نے بائیں پاؤں باہر نکالا، اپنے جوتے کے اوپر پاؤں رکھا، اس کے بعد دائیں پاؤں باہر نکالا، جوتے کے اندر رکھا، ڈال دیا۔ اب دیکھیے دونوں سنتوں پر بیک وقت عمل ہو گیا۔ یہ ایک طرز اسلام، ایک طرز زندگی ہے۔ کیا ہے؟ یہ صرف دو چار رسموں کا نام بھائی، ایک طرز زندگی ہے۔ کیوں؟ بائیں طرف سے شروع کریں باہر نکلتے وقت، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مقدس، ایک مبارک جگہ سے آپ باہر نکل رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو مبارک جگہ کو چھوڑتے وقت تھوڑا آپ کے دل میں ہو کہ بھئی مبارک جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو بائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھا کام کرتے تھے تو دائیں
ہاتھ سے کرتے تھے، اور جو کام کوئی تھوڑے کمزور ہوتے تھے وہ بائیں ہاتھ سے کرتے، کسی استنجا بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ یہ ایک فکر ہے، ایک طرز فکر ہے، ایک طرز زندگی ہے۔ یہ دو چار چیزیں کر کے اب ہم قربانی، اب دیکھیں نا، یہ ایک طرز زندگی ہے جس کو اللہ نے حکومت دی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ عبادت کرنے میں لوگوں کی مدد کرے۔ ہمارے ویسے آئین میں لکھا ہوا ہے، کبھی آپ پڑھ لیں پاکستان کا آئین کو، حکومت کو آئین کا اس وقت جو ہے نا خیال آتا ہے جب حکومت کا کوئی مقصد نکالنا۔ ویسے وہاں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، آئین میں لکھا ہوا 73 کا آئین۔ پتہ نہیں ابھی تک اس کو تبدیل نہیں کیا ہے، یہ دفعہ موجود ہے۔ میرا خیال ہے شاید حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں، ورنہ وہ اس کو بھی تبدیل کریں گے۔ یہ کیا ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا، یہ سیکولر لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں چلا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے آئین پر عمل، کوئی مخلص نیک نیت آدمی آ جائے، آئین پر عمل ہو جائے، اس ملک میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ پورا آئین کے اندر بندوبست موجود ہے، لیکن کوئی نیک نیت آدمی آتا نہیں، جو آتا ہے قرض لینے کے لیے آتا ہے، اور پھر جو نہ وہ کھانے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا ایک ہی کام ہے، ٹیکس کیسے جمع کرنا ہے، قرضہ کیسے لیں، اور کوئی کام ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی تاریخ پڑھیں، حجاج بن یوسف جو ظالم حکمران تھا، اس کے دور میں ٹیکس کم جمع ہوتا تھا۔ یاد رکھیے، جیسے ہی عمر ابن عبدالعزیز جو نا، یہ بنی امیہ کے دور سے آگے چل کے عمر ابن عبدالعزیز آئے، یاد رکھیے یہ جو ٹیکس ہے یہ ڈبل سے بھی اوپر 3 گنا 4 گنا زیادہ، بلکہ کئی گنا زیادہ ہو۔ مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ مخلص ہے، ہمارے ساتھ ہیں جی، اپنی عیاشیوں میں نہیں لگائے گا، ٹیکس دینے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، صدیوں پہلے، یہ شروع والے صدی کی بات کر رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف اس زمانے میں تھے، 60 ہجری کے آس پاس تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز 99 ہجری کے بندے۔ جن جن علاقوں سے ٹیکس کم آتا وہاں لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو پتا عمر ابن عبدالعزیز نے اسے عیاشی نہیں کرنی، اس سے عوام کے مفاد میں خرچ کرنا ہے، اسلام کی اشاعت تبلیغ کے لیے خرچ کرنا ہے، جہاد کے اوپر خرچ کرنا ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا، کون نہیں دیتا؟ پاکستانیوں کو بھی دیکھیں، یاد رکھیے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کہتے ہیں نا پاکستانی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، چالاکیاں تو کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یاد رکھیے ڈونیشن بھی پاکستانی دیتے ہیں۔ دینی مدارس کو، مساجد کو یاد رکھیے اربوں روپے دیتے ہیں، اربوں روپے دیتے ہیں۔ یہ بہت پہلے کی ایک رپورٹ تھی کہ 75 ارب روپے دیتے ہیں، اب تو بہت زیادہ دیتے ہیں۔ حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے، مولوی صاحب کو پیسے ہی پیسے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مولوی صاحب نے نماز بھی انہوں نے پڑھانی ہے، جمعہ بھی انہوں نے پڑھانا ہے، عید بھی پڑھانی ہے، نماز جنازہ بھی پڑھانی ہے، قبر تک پہنچا کے آنا ہے مولوی صاحب نے۔ یہ قبر میں اترنے تک یہ مولوی صاحب ہماری ضرورت، لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ حکومت ہماری کوئی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں بدمعاش ہے، اونڈا چڑھا ہوا ہے۔ جس دن حکمران اپنا یہ امیج ٹھیک کر لیں گے، یاد رکھیے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علماء کہاں، مدرسے، مسجد والے، یہ جو ہے نا، کہاں کوئی پولیس ہوتی ہے ان کے پاس؟ اختیار ہے، خود ہی لا کے دے دیتے ہیں لوگ۔ خصوصاً ہماری مسجد میں تو ماشاءاللہ اس ممبر سے کبھی، مسجد بنتے وقت بھی کبھی اعلان نہیں ہوا پیسے۔ میں تو مسجد کے بانی خطیب، 2-4 لوگ تھے اور ہم نے مشورہ کیا، فیصلہ یہی کیا اس وقت کے اکابرین نے کہ ممبر اور محراب سے کبھی چندے کا مطالبہ نہیں ہوگا مسجد کے لیے۔ مسجد بن رہی ہے، لوگ اندھے تو نہیں ہیں، سارے لوگوں نے پیسے دیے، ایک مرتبہ بھی مطالبہ یا اعلان نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ لوگ زمین کے نیچے چلے گئے۔ جو یہ لوگ تھے بڑے مخلصین تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔
انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے مل کے مشورہ کر کے کہ جی نہیں اعلان نہیں کرنا، ہاں انفرادی ملاقات کسی سے کرنی ہے، اور سارے دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ خود دیکھتے ہیں کام. ایک مرتبہ وہ جو ہے نا جو ہے نا بھائی اکبر کے دور میں وہ جو مولوی صاحب تھے نا، وہ مولوی صاحب بھی، وہ نورتنوں میں ایک مولوی صاحب بھی تھے، ملا دوپیازا، کہتے ہیں کہ جی ان کو وہ کرنے کے لیے وہ جو ہندو پنڈت تھا نا، اس نے یہ چکر چلایا، وہ بھی تھا. اس نے کہا کہ جی وہ اکبر سے کہا کہ آپ کہیں کہ جی جو ہے نا پتہ لگانا ہے بر صغیر میں کتنے اندھے. مولوی صاحب کو کہ شام تک آپ نے مجھے رپورٹ دینی ہے تاکہ مولوی صاحب کو زج کر ہندو اکبر کے نورتنوں میں سے. اب لحاظ میں پورے بر صغیر کی رپورٹ جو نہ دینا بھائی اگلے دن شام تک دے، آسان کام ہے، کتنا مشکل کام ہے. لیکن وہ مولوی صاحب کو کہا ہاں جی رپورٹ مل جائے گی. اگلے دن جو ہے نا بھائی شاہی دربار کے سامنے چارپائی، جہاں سے اکبر گزرتا تھا، چارپائی ڈال کے کاغذ لے کے بیٹھ گئے. اکبر بادشاہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ جی ہیں مولوی صاحب یہ آپ چارپائی پہ بیٹھے؟ کاغذ نکالا، نام لکھ دیا. رات کو جب رپورٹ پہ وزیر آئے اور کہا آپ چارپائی پہ بیٹھے، یہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آنکھیں ہیں تو بندہ دیکھتا ہے، جو چیز دیکھے اس کے بارے میں سوال کرے. اب میں پوچھوں کہ جی آپ زمین پر بیٹھے ہیں، یہ کوئی سوال ہے؟ بیٹھے ہوئے. شام کو رپورٹ دے دی، پہلا نمبر اندھوں میں کن کا تھا؟ اکبر کا نام کا. مولوی صاحب یہ کیا کرتی؟ کہنے لگے آپ نے مجھ سے پوچھا آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، میں تو پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا. اگر آپ کی آنکھیں ہوتی تو آپ مجھ سے یہ سوال؟ پہلے نمبر کا اندھا. اس لیے جہاں عرض یہ کر رہا ہوں، لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، کام ہوتا ہے، لوگ خود کرتے ہیں. حکومت بھی اپنا کام کرے ہیں جی تو لوگ خود بہت ٹیکس دیں گے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایف بی آر کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ پولیس کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی. بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے قربانی، حضرت عقبہ کی روایت میں بھئی خود بھی عبادت کرو، دوسروں کو بھی عبادت میں سہولت فراہم فیسلیٹیٹ کرو. یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. حکومت بھی یہ کرے، نہیں کرتی میں اور آپ تو کریں. رشتہ داروں کو سنبھالیں، غریبوں کو سنبھالیں. میں ایک مرتبہ عید پہ یہاں وہ بیان کیا، میں نے کہا جی گوشت سارا بھی آپ کھائیں گے قربانی ہو جائے گی. صحیح بات ہے، قربانی تو وہ جس سے ذبح کرتے نا قربانی ہو جاتی ہے. باقی گوشت تقسیم کرنا یہ الگ نیکی ہے. میں تو شریف مسئلہ بتا رہا ہوں. ذبح کرتے ہیں قربانی ہو گئی، اس کے بعد گوشت آپ کا ہے، آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اس کا آپ کو الگ سے ثواب ملے گا. اس میں بھی یہ کہ 3 حصے بنا دیں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں دوست احباب کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے. اگر نہ بھی رکھیں گے قربانی تو ہو گئی. اگلے سال جو ہے نا ایک بندہ، اس کو چوکیدار تھا یہاں میرے پاس آئے، کہنے لگے پچھلے سال دیکھو نا آپ نے غلط مسئلے بتاتے ہیں. آپ مجھے کہنے لگے آپ کیا کرتے ہیں؟ غلط مسئلے بتاتے ہیں. اس سال وہ غلط مسئلہ نہیں بتا. میں بڑا حیران، میں نے دیکھیں جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ غلط مسئلہ بتاتے ہیں. مسئلہ تو بالکل صحیح ہے. کہنے لگے پچھلے سال ایک بوٹی بھی کسی نے نہیں دی. ہم نے کہا مولانا سے سارے فریزر میں ڈال کے کھا گئے. ہم نے کہا بھی کہ کچھ، کہنا لگا مولانا صاحب نے کہا قربانی ہو گئی. اب یہاں پر بھی مولانا صاحب کی یہی بات لی جاتی ہے، باقی باتیں نہیں لی جاتی. پھر اگلے سال میں نے وضاحت کر دی، میں نے کہا جی مسئلہ یہ بیان کیا تھا، شرعی مسئلہ بیان کیا تھا، اگر کسی کو نقصان ہوا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اب کیا کروں، لیکن 3 حصے کرنے چاہیے. بہرحال میں یہ گزارش کر رہا تھا قربانی کے حوالے سے، اس میں سب سے بڑی چیز جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ کہ وَإِلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ تک خون گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہاری نیت کو، تمہارے جذبے کو، تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں. وہ تقوی کیا چیز؟ انسان کی نیت، کہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، بچوں کے جو ہے نا ضد کی وجہ سے کر رہے ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو.
سنت ابراہیمی سمجھ کے کر رہے ہو، یا یہ کہ اپنا جو ہے اسٹیٹس بڑھانے کے لیے 20 لاکھ کا جو ہے بھئی وہ پتہ نہیں 18 لاکھ کا بکرا لے، کوئی 18 لاکھ کے بکرے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے 18 لاکھ کے اخلاص کی ضرورت ہے. اس کی 50 لاکھ کی نیتی کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم، دیکھیں نا تقوی یہی چیز ہے. قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی کی. حابیل کی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی، قابیل کی نہیں. قابیل ناراض ضدی ہوتے نا بعض بچے کہ لیکن میری قربانی نہیں. اللہ پہ کسی کا زور نہیں چلتا، کسی کی ضد نہیں چلتی. حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. قرآن پاک میں دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ بھائی میرا تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میرے کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے جو نبی کیا کرتے ہیں قربانی کو قبول فرماتے ہیں. میرے اندر تقوی تھا. تقوی کیا تھا؟ حابیل شریعت کے مطابق چل رہے تھے، قابیل اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں چل رہے تھے، ان کی قربانی قبول نہیں. اس لیے یاد رکھیے جو کہا نا کہ ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا تقوی وہاں پہنچتا ہے، تمہارا جذبہ، تمہاری نیت. اللہ تعالیٰ اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری سے، دکھاوے سے، یہ اسٹیٹس جو ہے نا بھائی اس کے چکر چلانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہماری نماز کو بھی، ہماری عبادتوں کو بھی، ہماری قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح اس وقت آتی ہے، یاد رکھیے جب اخلاص آتا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. میرا خیال ہے اس زمانے میں یہ کھالوں کا کام شروع نہیں ہوا تھا اور کھال بھی وہاں نہیں پہنچتا. اب تو کھالوں کے جھگڑے بھی شروع ہو چکے. بھائی ہاں اتنی بات ہے کہ کھال آپ کسی اچھی جگہ پہ لگائیں کہ جہاں پر کسی جو نا یاد رکھیں تعلیم کا کوئی شعبہ ہے اس میں کریں، دینی تعلیم کا ہے اس میں کریں، صحت کا شعبہ کوئی ہسپتال اس میں آپ دیں، تاکہ جو نا 2-4 پیسے آپ کے اس عید میں کیا ہو جائیں، کسی نیکی میں لگ جائیں. قربانی اللہ، بعض لوگوں نے قربانی اللہ کے لیے اور کھال فلاں کے لیے. بھائی کھال بھی اللہ ہی کے لیے، جس کو چاہیں دے، لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے دے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.